برِ صغیر میں حضرت پیر سید عثمان علی شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کرما والے رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، آج ان کا یوم وصال ہے۔ ان کی حیات، ان کی تعلیمات، ان کا زہد و ورع، ان کا تقوی، ان کی کرامات اور ان کا جو سلسلہ نسب تھا، ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے میری خوش قسمتی ہے ناظرین کرام کہ آج انہی کے خانوادہ حضرت پیر صاحب کے صاحبزادے سید سمسام علی شاہ بخاری صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ہمارے انفارمیشن منسٹر بھی رہے، آپ ان سے واقف ہیں۔ آج میں نے ان کو قابو کر لیا ہے، آج ان سے ہم باتیں کریں گے۔ ان کا تعارف، کوئی وزارت ان کے لیے جو ہے وہ عزت کا باعث نہیں ہوتی، یہ نسب جو ہے اور اس خاندان کا ایک فرد ہونے، ان یہ منسٹریوں سے، وزارت عظمیٰ سے اور صدارتوں سے ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ پیر صاحب ویلکم، آپ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ ماہر تعلیم ہیں، آپ میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اور لاہور کی ایک معروف یونیورسٹی کے ایک شعبے کے صدر نشین اور ڈین ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب مجھ سے چھوٹے ہیں ناظرین، اس لیے میں اسے ڈاکٹر کہتا ہوں، یہ میرے برخوردار ہیں۔ ان کے ساتھ آخر میں آپ کو آج نعت سناؤں گا محمد وقاص بشیر کی آواز میں، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ سمسام صاحب، حضرت کا تعارف آپ سے بہتر کون کروا سکتا ہے؟ اپنا خاندانی تھوڑا سا تعارف کروا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے یاد کیا، میرا آپ کا پرانا واسطہ ہے، اور جہاں بھی میں سمجھتا ہوں عشق رسول کا ذکر آیا تو آپ نے ہمیشہ اس کو لیڈ کیا، اور اکثر اوقات میں نے باوجود اپنی قسم پرسی اور گناہ گار تو ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں، مگر آپ کے ساتھ کئی دفعہ حاضر ہوئے، اور آئندہ بھی جب انشاءاللہ تعالی مجھے یاد ہے میرے آپ آقا کی غیرت دینی اور میرے نبی آقا صلی پہ اللہ جب علیہ کوئی وسلم بات آئے گی، عمل پہ تو میں فخر نہیں کر سکتا، مگر اس ہستی کے لیے سر کٹانے کو بھی تیار ہیں، سر دینے کو بھی تیار۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ تو تعارف نسل کا تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ بخاری سادات سے ہے، ٹھیک، اور آج تک میرے تک نجیب الطرفین سادات ہیں، سبحان اللہ، اور نقوی بخاری ہیں۔ ٹھیک، اس کا مطلب ہوا امام علی نقی کی اورات ہیں، اور بر صغیر پاک و ہند میں جو ہوتا ہے تو وہ اچ شریف سے سید جلال الدین شاہ سرخ بخاری ہمارے جد امجد ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر لمبا ہو جائے گا پروگرام، پھر بہت سارا۔ اب حضرت کرما والے سید اسماعیل شاہ صاحب، جی میں سلسلہ طریقت پہ آؤں تو ادھر آؤں۔ سلسلہ طریقت حضرت صاحب ان ہستیوں میں سے ہیں، سید محمد اسماعیل شاہ بخاری، جو نسب میں میرے دادا ہیں، مگر میرے والد صاحب یہ کہتے تھے کہ کبھی ان کو دادا نہ کہنا، پیرو مرشد سمجھنا، دادا سمجھو گے تو وہ بات نہیں بنے گی، ادب کرو گے تو وہ بات بنے گی، لیکن نسب میں وہ میرے دادا ہیں۔ اور آپ نے سلسلہ بیعت اور آگے جو سلسلہ ارادت ان کا تھا وہ سلسلہ نقشبندیہ میں کیا، مگر چند ان بزرگوں میں سے ہیں جن کو سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سور وردیہ، قادریہ اور قادریہ تمام سلاسل کی اجازت تھی مختلف بزرگوں سے۔ اچھا، مگر طریقہ کار انہوں نے اپنا جو چلایا اور خلافت جس کو ایکسیپٹ کیا اور آگے کیا، وہ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم تھے آپ، اور آپ سے کیا، اور سلسلہ نقشبندیہ چلا، اور نقشبندیہ سلسلہ پھر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کس نسبت سے پہنچتا ہے حضور سیدنا صدیق اکبر تک اور حضور کی بارگاہ میں۔ تو یہ بڑا ترہ امتیاز ہے کہ نسلاً جناب علی کی اولاد ہے، اور طریقت سیدنا صدیق اکبر تک پہنچتی ہے، اور دونوں واسطے۔ پیر صاحب کی تربیت کیسے ہوئی، تعلیم ان کی کیسے ہوئی؟ عثمان علی شاہ صاحب، سید عثمان علی شاہ صاحب میرے والد صاحب کی تربیت، کیونکہ جس وقت پاکستان بنا تو اس وقت وہ نوجوانی میں تھے، تو ان کی زیادہ تر تربیت جو حضرت صاحب کے پاس وہاں لوگ آتے تھے علماء دین، اور وہ انہوں نے ان کو فارسی میں، عربی میں تعلیم دی، اور حضرت صاحب نے اپنے دونوں صاحب، کیونکہ باقی جو میرے چچا اور تایا تھے وہ بالکل نوجوانی میں، ان میں سے ایک 13 سال کے ہوئے، جو جن کے بارے میں بہت چیزیں مشہور ہیں، اور نہیں ان کے بارے میں تو زیادہ لوگوں کو پتا ہے جو سلسلہ قادر رکھتے ہیں، سید میر طیب علی شاہ بخاری، جن کے نام پہ میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے جو آج کل سجادہ نشین ہے حضرت کرما والا میں، وہ انہی کے نام پہ ہے۔ تو ان کا مزار بھی فیروز پور کرما والا میں ہے، جو ہمارا گاؤں تھا وہاں۔ یہ جو ہمارا یہ گاؤں ہے تو اس کا نمبر کا چک نمبر ہے 56-2L، مگر اس گاؤں کی نسبت سے کرما والا، کیونکہ میاں صاحب میرے دادا کو حضرت صاحب کرما والے کہتے تھے، گاؤں کی کرمو والا نہیں، کرما والا بنا دیا تھا، کرمو والا گاؤں کا نام تھا۔ تو حضرت صاحب جب حاضر ہوئے میاں صاحب کی خدمت میں، انہوں نے کہا، اور انہوں نے پنجابی میں کہا، میں پنجابی میں کہہ دیتا ہوں کہ شاہ جی تسی کرما والے ہو،
واہ. اور اس سے پھر میرے دادا کے نام سے یہ ہو گیا. تو آج وہ 5612 جو اصل اس گاؤں کا نمبر ہے وہ کسی کو نہیں پتا, مگر حضرت کرما والا میاں صاحب کی نظر ریلوے اسٹیشن بھی کرما والا, ریلوے اسٹیشن بھی کرما, سب کچھ ہی وہ جب وہ بنا دیا تو وہ بن گیا. سبحان اللہ. تو اس میں پھر پارٹیشن کے بعد ادھر آئے تو حضرت صاحب نے اپنے دونوں صاحبزادوں کی, میرے تایا کی سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, اور میرے والد صاحب سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اپنے سامنے کی, مگر مختلف اوقات پہ کئی مفتی, کئی بیسیکلی دینی تعلیم کا سلسلہ رہا, اور اس طرح ان کو فارسی میں, عربی میں اور دینی تعلیم میں دونوں بھائیوں کو عبور حاصل تھا. جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتا دیں یہ شریعت و طریقت ہے کیا؟ یہ ٹیکنیکل سوال ہے اور آپ سے پوچھنا ہے. شاہ جی سے آج میں نے, یہ کرما والے ہیں نا, ان سے کچھ اور باتیں آج کریں گے. شریعت اور طریقت دو جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں در حقیقت وہ ایک چیز ہے. اسلوب مختلف ہے. اچھا, اسلوب مختلف ہے. ایک کے اوپر علماء چلتے ہیں اسے شریعت کہا جاتا ہے, ایک کے اوپر صوفیاء چلتے ہیں اسے طریقت کہا جاتا ہے. لیکن نقش بندی بڑے سخت ہے, وہ کہتے ہیں شریعت ساتھ ساتھ ہے. ہاں جی ساتھ ساتھ ہے. اور حضرت امام مالک کا بھی تو قول ہے نا کہ جو آدمی تصوف کا فقہ کا علم حاصل کرتا ہے تصوف کا نہیں کرتا تو اس کے فاسق ہو کر مرنے کا خطرہ ہے, اور جو تصوف کا علم حاصل کرتا ہے اور فقہ سے شریعت سے دور رہتا ہے اس کے زندیق ہو کر مرنے کا خطرہ ہے. اللہ. اور اچھا پیر جی آپ سے میں نے ایک بات بڑی, جو میں تو باغی مزاج آدمی اور مجھے آپ کا بھی پتا, آپ بھی بڑے باغی ہو, لیکن ایک بات جو مجھے بڑی متاثر کرتی ہے, اس سے کبھی نہیں کی, نہیں غلط باتوں سے, غلط باتوں سے مصلحت پسند نہیں ہے, آپ بھی اور میں بھی. دیکھیں بغاوت جہاں کرنی ہے وہاں رج کے کی, اور اطاعت جہاں کرنی ہے بغیر سوال کے کی. اچھا, ہمارے خانقاہی نظام میں لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے, میں نے دیکھا کہ زبردستی چاہے کو ہاتھ نہ چومنا چاہتے اوپر ہاتھ کر دیتے ہیں, پھر اٹھ کے کھڑے ہوں, پھر نعتے نعرے, پھر القابات, بہت زیادہ لوگ. یہ واحد سلسلہ ہے جس میں میں نے دیکھا نہ گلا رکھا ہوا ہے. وہاں میں جب ملتان ہائی کورٹ میں تھا جج, تو وہاں سے میں آتا تھا, اور جمعہ میں ہمیشہ حضرت کرما والے آ کے پڑھتا تھا آپ کی وہاں مسجد. کوئی چندے کا وہ ڈبہ نہیں رکھا ہوا, کوئی وہ جھولی نہیں پھیلا کے وہاں کوئی ہوتا, کوئی لوگ نذرانہ نہیں دیتے, لائنیں لگائی ہوں, ہاتھ چومنے کی اجازت نہیں ہے, کھڑا ہونے کی نہیں ہے. یہ سادگی یہ کیسے؟ دو تین چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس میں تھوڑا سیاق و سباق سے کرنی پڑیں گی. الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے دربار شریف پہ کوئی غلہ نہیں رکھا ہوا, اور کچھ رکتا بھی نہیں ہے. جو اللہ نے زمین کے ٹکڑا عطا کیا ہے اسی سے معاملہ چلتا ہے, اور اس میں سنا آپ نے تو زمین بھی بیچ کے کھا لی ہے. نہیں. اچھا نہیں ہے, نہیں الحمدللہ چھوڑ گئے تھے. جی بالکل ہے. اتنی ہے, اتنی ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے, لیکن ایسی بات نہیں. اس میں یہ ہے جی کہ خانقاہی نظام میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سادگی اور اللہ کی رضا اور اس کے نبی کا طریقہ چلنا چاہیے. اور اگر کوئی بندہ اس قابل نہیں تو یہ وراثت یا بادشاہت نہیں. اب مثال دیکھ لیں, اب سجادہ نشین ادھر میرے سے 4 سال چھوٹے, اور میں نے آپٹ کیا اس بات کو کیونکہ میں خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, میں دنیا دار آدمی ہوں. میں امام حسن کی سنت پہ آپ نے عمل کیا. خود اپنی اصلاح مکمل طور پہ نہیں کر سکتا تو میں کسی کی کیا کروں گا. اس لیے میرے چھوٹے بھائی ہیں جو سجادہ نشین ہیں وہاں, اور وہ سلسلہ طریقت اور میلاد شریف کی محفل اور سارا کچھ چلا رہے ہیں. میں اپنا حصہ ادا کرتا ہوں خدمت کی صورت میں, مگر وہ سارا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہیں بھی جہاں اللہ کا فضل ہو وہ کچھ سارا نظام جو چل رہا ہے وہ کچھ سارا ہماری جیب سے تو نہیں چل رہا. جی ٹھیک. وہاں آستانے سے منسلک لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنا نام بھی نہیں بتانا چاہتے. پتہ ہے مجھے, ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے, ہر کوئی کر رہا ہے, مگر ہمیں کبھی مانگنے کی ضرورت نظام چلنے کی نہیں ہے. کیونکہ میں تو تصوف پہ یقین رکھنے والا آدمی ہوں, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر درگاہ والا صاحب کرامت بزرگ ہے تو نہ اس کو اولاد کی محتاجی ہے, نہ اس کو مریدوں کی محتاجی ہے. نظام اس کا اللہ نے خود چلا دینا ہے, بہانا جو بھی بنائے, تو اسی طرح وہ چل رہا ہے. دوسری میں گزارش آپ سے یہ کروں کہ بڑے حضرت صاحب, اور یہ اوپر تک بات جاتی, سید محمد اسماعیل شاہ صاحب جس بات سے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ بناوٹوں اور تصنع سے. میں آج بات کروں گا تو کئی علماء اکرام اور کئی پیران عظام میرے سے ناراض ہو جائیں گے. مجھے کوئی فلیکس نہیں لگائے مجھے تو بالکل کچھ نہیں, کوئی فوٹو بھی نہیں لگائی, کوئی فوٹو نہیں. اور میں ذاتی طور پہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, میں یہ فلیکس گردی کا, میں تو الیکشن لڑتا ہوں خود, میں نے کہا اللہ نے مجھے پارلیمنٹ میں بنایا, میں تو ان چیزوں میں بھی, حالانکہ اس میں میری لگ جاتی ہیں کبھی کبھار, ورکر لگا دیتے ہیں, میں تو اس فلیکس گردی کا
قائل نہیں ہوں، اور اس بات کے ہوں کہ مشکاں کہ خود بگویم نہ کہ عطار بگوئے. کہ اگر خوشبو ہے کسی شیشی میں تو خود بخود آ جائے گی، عطار کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ جیسمین ہے، یہ روز ہے، یہ ہے. اور نہیں ہے تو پھر جو مرضی آپ کرتے رہے. اشتہار بازی کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. آج کا نوجوان جو گمراہ ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی وہ صوفیزم کو کویسچن کرتا ہے، کیونکہ اور بھی لوگ ہیں جن کا اپنا ایک طریقہ کار ہے تبلیغ کا، وہ پھر اعتراض کرتے ہیں ان کو. میرا مطلب یہ ہے میرے بھائی، یہ فلیکس ہے، یہ وہ، ہم کوئی، میں اپنی بات تو نہیں کرتا، میں تو سیاسی آدمی ہوں، مگر جو بھی پیرانے عظام ہیں اور دوسرے ہیں، کوئی فلم کا شو تو نہیں ہو رہا، کوئی ایکٹر تو نہیں ہو رہا، کوئی اس طرح تو نہیں ہو رہا کہ آپ کر رہے ہیں. اور سادگی بہت تھی حضرت میں، سادگی بہت تھی، اور شریعت پہ بڑے سخت تھے. ٹھیک. نماز کی پابندی بہت زیادہ تھی. اور بڑی بات جو میں نے دیکھی، میں نوجوان آدمی تھا، لڑک بند تھا جب میرے والد صاحب گئے. آپ یقین کیجئے کہ میں نے ان لوگوں سے، وہ لوگ ہمارے پاس آئے کہ جی ہمارا تو گھر ان کے معاملات سے چلتا تھا، وہ مہربانی کرتے تھے، ہمیں اس کا پتہ نہیں. سبحان. سخاوت کا یہ عالم، سخاوت اور خاموشی سے، مجھے پتہ نہیں تھا. بعض لوگوں نے آ کے بتایا، بعض کا میں سلسلہ جاری رکھ سکا، بعض کا میں نہ رکھ سکا، حالات اس طرح ہے. اور میرا بھائی بھی اس طرح کرتا رہا، اور میرے تایا بھی. اتنا بڑا آدمی ہو کے، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو کے سید محمد علی شاہ بخاری، کبھی ان کی سادگی میں کمی نہیں دیکھی. شریعت کی پابندی میں میں نے آج تک ایک لمحہ نہیں دیکھا وہ شریعت سے ہٹے ہو. خدا کی قسم، میں آپ سے پروگرام کے لیے نہیں کہتا، مجھے کبھی کبھی ان کی اولاد ہونے پہ شرم آتی کہ میں اس قابل نہیں ہوں. مگر پھر مجھے آسرا اس بات سے ملتا ہے کہ میرے والد صاحب بیمار تھے، سید عثمان علی شاہ صاحب جن کے وصال کا آپ کر رہے ہیں، تو مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ کبھی صاحبزادہ اور پیر نہ بننا، حضرت صاحب کے غلاموں کی خدمت کرتے رہنا، تو اللہ تمہیں عزت دے دے گا. اپنی کوشش وہی کر رہا ہوں. اچھا، بیلی کہتے تھے، یہ نہیں کہتے میرے مرید نہیں کہتے تھے، بیلی کہتے تھے، دوست. واہ واہ، بیلی کہتے. واہ واہ. اور ان کو بھی وہی سٹیٹس، عزت، 100% وہی سٹیٹس. میں جب بالکل نوجوان تھا، بچہ تھا، تو جو لوگ آتے تھے، میں نے بے شمار لوگوں کو اپنے ہاتھ سے روٹیاں کھلائی، اپنے ہاتھ سے لنگر کھلایا. اور والد صاحب جب تک حیات رہے، مجھے اور میر طیب کو یہ حکم ہوتا تھا کہ رات کا کھانا جا کے لنگر میں کھانا ہے. حالانکہ میرا مطلب میری اسکولنگ، کالج سب آپ جانتے ہیں، ہر جگہ گئے. لیکن میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ میں دنیا داری میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میری میں، لیکن تکبر ان کی تربیت کی وجہ سے نہ کبھی آیا. اور اللہ آپ بھی محفوظ رکھے. عاجز بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور تمام لوگوں سے یہ سمجھتا ہوں کہ میں حقیر ہوں، یہ بہتر. بہت بڑی بات ہے جی، یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارا خانقاہی نظام وہ کدھر چلا گیا؟ یہ جو سمسام صاحب باتیں کر رہے ہیں، کچھ لگتا ہے یا تو افسانہ بیان کر رہے ہیں. یہ اب تو ہوتا ہے کہ لاؤ لشکر، وہ پنجابی کا ٹاٹ. اس میں ایک جملہ اور کہہ دوں، میں نے تو لاؤ لشکر کرنا کیا ہے، ابھی بھی ایک ڈرائیور ہے اس کے ساتھ آیا ہوں. حالانکہ جتنی بڑی درگاہ سے تعلق ہے یہ لاؤ لشکر، تو یہ جو میں دیکھتا ہوں اس سے تو میں 1000 گنا بڑا کر سکتا ہوں لاؤ لشکر. لیکن ایک چیز اور آپ کو عرض کروں، حضرت صاحب اس وقت زمانہ پیدل ہونے کا تھا، الحمدللہ گاڑی بھی تھی گھر میں، خوشحالی تھی میاں صاحب کی نظر عنایت سے. جب جاتے تھے شیخپور شریف حاضری میں، یا میرے نانا جو وہ بھی میاں شیر محمد صاحب کے خلیفہ سید نور الحسن شاہ، ہاں جی، سید نور الحسن شاہ صاحب، تو جب وہاں عرس پہ جاتے تھے، توسا شریف بڑی محبت سے جاتے تھے. تو جو بیلی یا درویش ساتھ ہوتے تھے ان سے کہتے تھے میرے آگے چلو، کسی کو پتہ نہ لگے کوئی پیر آ رہا ہے. اللہ، یہ آپ کسی سے کر سکتے. ابھی کچھ لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت صاحب کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، ان کے ارد موجود ہے، آپ دیکھ سکتے. ایک اور چیز میں عرض کرتا ہوں، میں نے ظاہر ہے اس خانوادے سے میں متاثر ہوں، اور کافی مرتبہ آتے جاتے میں نے بھی حاضری دی ہے. سادگی ایک چیز جو ان میں پائی جاتی تھی نا، وہ لوگوں کی عزت نفس کا بڑا خیال رکھتے تھے. مثلا ایک محمد لطیف نامی ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میرا دوست ان کا مرید تھا، مجھے ان کے پاس لے گیا. اب میں سوٹ میں ملبوس تھا تو میں نیچے نہیں بیٹھنا چاہتا تھا. اچھا، تو میں حضرت صاحب صوفے پر بیٹھے تھے تو میرا دل تھا کہ میں صوفے پر بیٹھوں. تو حضرت صاحب نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، نیچے سے اٹھا کر ساتھ بٹھا لیا. اور میں شیو بھی کرتا تھا، اور وہ جو شریعت ایک ظاہری جو ان کا ایک پاسداری ہے، اسی دوران میرے دل میں خیال آیا کہ سگریٹ کی طلب ہوئی کہ میں نے سگریٹ پینی ہے. تو جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا تو وہ جان گئے اور بیلی کو کہا بیلی جاؤ ایش ٹرے لے آؤ، اس نے نا اس کو سگریٹ کی طلب ہو رہی ہے.
آپ اندازہ لگائیں اتنی دلداری. یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے, حضرت صاحب بڑوں کا نہیں ہے. ہاں جی, انہی کا میں عرض کر رہا ہوں. اچھا, ان کے والد صاحب پیر عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. آپ اندازہ لگائیں کہ آج میں ایک مسجد میں گیا, نماز پڑھی, وہاں کسی کا موبائل بج گیا, وہاں امام مسجد نے جو لفظ کہے, شرم آنی چاہیے, حیا نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں, ایک طرف یہ رویہ ہے, دوسری طرف صوفیاء کا وہ طریقت ہے جو آپ پوچھ رہے تھے, وہ طریقت ہے. وہ ایک شخص ہے, وہ سگریٹ پی رہا ہے سامنے, اور حضرت ناگواری کا اظہار کرتے, لیکن آپ نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا, آپ نے اس کو اس طرح سہولت دی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تبدیل ہو گیا. یہ جو طریقت ہے, یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ نام و نمود اشتہار فلاں, یہ تو اصل مخلوق خدا کی خدمت ہے. خدمت ہے جو بات میں سمجھا, بالکل ایسے ہے. اور خدمت خلق تو اتنا زیادہ کرتے تھے. ایک بزرگ تھے, کوئی 40 سال سے مدینہ پاک میں تھے. جب یہ پیر سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں حاضر ہوتے تھے نا, وہ انہیں بلیاں والا کہتے تھے. بابا جی بلیاں والے. تو وہ ان کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ کے جہاں جہاں ضرورت مند لوگ رہتے تھے تو وہاں جا کر ان کی کفالت کرتے تھے. سبحان یہ تو وہ خاندان ہے, اور سادات کا خاندان ہے. سبحان اللہ. سادات سچا سید ہوگا تو سخی ضرور ہوگا, اور سونا بھی ہوگا. بالکل سمارٹ ہے پیر ہمارا بھی. ناظرین کرام, مختصر سی بریک, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بزرگ ہستیوں کا, ان پاک ہستیوں کا ہم ذکر پاک کریں, لیکن آج میں بڑے لائٹ موڈ میں باتیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ سمسام شاہ بخاری جو ہیں یہ ماڈرن تعلیم جو ہے وہ بھی حاصل کی, پوری دنیا میں گھومے پھرے ہیں. تو آج میں چاہ رہا ہوں ہماری ماڈرن جو یوتھ ہے ان کو پتہ چلے کہ پیر بظاہر اگر بڑا بابو بھی ہو تو صوفیاء کی اگر نظر ہو تو اندر کا پکا صوفی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. حضرت سید عثمان علی شاہ بخاری رحمہ اللہ کا ایک یہ بھی بڑا اعجاز تھا ان کی زندگی میں. جو لوگ ان کے ساتھ رہے انہوں نے مجھے بتایا کہ رزق حلال پہ بہت زیادہ وہ زور دیتے تھے. اور ایک دفعہ اپنے کسی مرید کے ہاں گئے ہوئے تھے تو اس کو پیاز کی ضرورت پڑی کھانا پکاتے ہوئے, تو اس نے بغیر اجازت کسی کی زمین سے ایک پیاز وہ توڑ کے لے آیا. جب آپ کھانا کھانے بیٹھے تو آپ نے کہا کہ باقی چیزوں ٹھیک ہے, یہ اس میں جو پیاز ہے یہ کہاں سے لیا تھا؟ تو جب اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑا نادم ہوا اور اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا. تو آپ نے کہا کہ پیر کے لیے تو یہ جائز نہیں, بلکہ کسی مسلمان کے لیے بھی, کہ کوئی چیز جو ہے وہ بغیر اجازت دی ہوئی ہو. رزق حلال اول ایک قدم ہے تصوف کی دنیا میں. کیوں جی ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے. ایک اور ویسا میں آپ کو عرض کروں کہ جو ان کے ارادت مند عقیدت مند تھے تو ان میں بڑے بڑے عمرا بھی تھے اور بالکل فقیر بھی تھے, جو کرایہ بھی ایک طرف کا ہوتا تھا دوسری طرف سے ان سے لے کے جاتے تھے. ایک بات جو میں نے بچپن میں نوٹ کی, مجھے تو ان کو زیادہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا, بہت جلدی چلے گئے, لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی کہ محبت غریبوں سے زیادہ کرتے تھے. ماشاءاللہ. اور آج کل میں دیکھتا ہوں میں پیران عظام پہ, علماء اکرام پہ, سب پہ نہیں میں کہہ رہا, بڑے بڑے نیک لوگ ہیں, اور ویسے بھی ہم بھی سیاسی لوگ بھی, ڈیرے دار لوگ بھی, کہ جو گاڑی اور کپڑے دیکھ کے عزت کا معیار ہوتا ہے, وہاں ویسا نہیں تھا. وہاں اس کی حالت مخدوش دیکھ کے اس کے عزت کا معیار زیادہ بڑھتا تھا یا تقویٰ زیادہ بڑھتا تھا. اور دوسرا سبحان اللہ, نماز کی پابندی پہ بڑے حضرت صاحب تلقین کی مگر محبت سے کی. واہ, لٹھ نہیں اٹھائی. واہ واہ, لٹھ نہیں اٹھائی. سبحان اللہ. ایک سید تشریف لائے ان کے پاس, تو آ کے ان کو کہنے لگے جی کہ میں کر کے, تو ان کو سارا کھانا چھانا کھلایا. یہ وہ سید وہ اصل تھا. اس کو کہا کہ نمازیں پڑھتے, تو وہ بیچارہ میرے جیسا تھا, اس نے کہا جی میں تو ساری نہیں پڑھتا. تو کس پیار سے کہا, وہ مجھے بعد میں ملے بھی وہ سید صاحب, ایک سردی ہے موضع چکوال میں وہاں کے, وہ 90 سال کے تھے جب مجھے ملے. تو ان کو کہنے لگے کہ پیر جی نمازیں 5 تو فرض ہیں, آپ کو 7 پڑھنی چاہیے, آپ کا حسب نصب ٹھیک. تو وہ انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں نماز فجر کی نہیں پڑھ سکتا. کیا وجہ ہے؟ کہ جی میں اٹھوں گا نہیں. اب یہ اس سید کو پتا ہو, میری جب ان سے ملاقات ہوئی کوئی سے 10 سال پہلے, اس وقت ان کی عمر واز 80 سے اوپر, 90 سے کم. یہ میں بڑے حضرت صاحب کی بات کر رہا ہوں, سید محمد اسماعیل شاہ بخاری, میرے دادا کی. تو کہنے لگا جی کہ میں آپ کو, یہ کہا اس نے, میں واقعہ کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرا خاندان ہے,
مجھے معلوم ہے آپ کبھی غلط بات کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا جی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں گھر آ گیا تو میں نے اپنے دل میں کہا جی کہ میری جان چھوٹی کہ حضرت صاحب نے اجازت دے دی. حضرت صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں جاگ نہ آئے تو ٹھیک ہے پھر نہ پڑھنا فجر کی، باقی پڑھ لینا. تو کہا جی کہ اس بات کو 60 سال ہو گئے، جب وہ مجھے ملے اس وقت 60 سال ہو گئے. تو انہوں نے کہا ایک دن نہیں کہ جس دن حضرت صاحب نے مجھے فجر کے لیے نہ اٹھایا. اللہ مثال ہوئے 50 سال ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سردی ایک موضوع ہے یہ کلر کار کے بالکل ساتھ وہاں کے وہ رہنے والے جسٹس جاوید بھٹر جو ہے سپریم کورٹ سے اب ہمارے ریٹائر ہوئے، وہ بالکل ان کی زندگی ان کے تھاٹس بالکل عجیب و غریب تھے. تو بڑے حضرت صاحب نے پھر ان کو ایسا تبدیل کیا، یہ انہوں نے مجھے خود بہت تفصیل سے واقعہ سنایا تھا. اب وہ تہجد گزار ہیں، اشراق، چاش، توابین، نوافل، اور لوگ حیران ہیں کہ یہ اتنا زیادہ بس پورا انقلاب ہے. یہ وہی بات ہے نا نگاہ مرد مومن والی. ہاں بدل جاتی ہیں تقدیر، واقعی بدلی ہیں. اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں، میں آپ کہیں گے یہ بار بار کہہ رہا ہے، مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بناوٹ و تصنع نہ ہو جائے. میں حقیقت میں اس خاندان سے ضرور ہوں مگر قابل نہیں ہوں اس کے گناہگار آدمی. ویسے پیر جی بات یہ آپ سیاست کی گندی وادی میں کیسے چلیں؟ نہیں گندی وادی نہیں ہے یہ پھر وہ اقبال والی بات ہے کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے. یہ جو ہے اس سے میں تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں نا. میں تو الحمدللہ میرے جو کچھ آ رہا ہے میرے مولا نے میرے پہ کرم کیا. اگر میرے پہ کوئی گناہ بھی ہے تو میرے پہ الزام نہیں لگا. گندی دیکھیں لیکس جتنی آ رہی، ایک لیک، 2 لیک، دیکھیں یہ پروگرام وہ نہیں ہے لیکس پہ کبھی آپ نے پروگرام کرنا ہوگا تو پھر کر دیں گے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ آج پروگرام میں نے کہا ہے نہیں، وہ پھر آج ہم بات تصوف کی کر رہے ہیں اور صوفیہ کی کر رہے ہیں، اور صوفیہ کی بات میں کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے. تو ہم نے اعتراض آج کیا کرنا ہے کسی پہ، وہ بات پہ بات کریں گے. لیکن میں آپ سے ایک عرض کروں کہ اصل میں جو خانقاہی نظام اور دینی نظام، چاہے وہ علماء دین کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، آج کا نوجوان متاثر کیوں نہیں ہو رہا؟ بناوٹ تو سنو، اور واز اور ہے عمل اور ہے. اگر واز اور عمل میں تضاد نہ ہو تو یہ آج بھی دنیا ویسے ہی چل سکتی. خواجہ معین الدین اجمیری نے 99 لاکھ بندہ مسلمان کر دیا. کوئی کتاب پڑھائی؟ سب سے پہلے لوگوں نے ظاہری صورت اور طریقہ کار دیکھا. جناب نظام الدین اولیاء کیسے ہوا، جناب گنج شکر کیسے ہوا. اور یہاں پہ ہم لاہور میں رہنے والے تو خدا کی قسم بالکل عقل کے اندھے اور بد نصیب ہیں جو داتا حضور نہیں جاتا. اگر ایک بات پہ ہی غور کر لیں حضور غوث پاک کی کہ اگر میری ظاہری حیات میں داتا پاک ہوتے تو میں جا کے بیعت کرتا، یہ اتنی بات ہی سمجھ لیں تو یہاں تو لاہوریوں کے لیے تو بڑے کرم ہے، بڑی موج ہے. مگر ہمیں سمجھ ہی نہیں جانا کہاں ہے. ہم ان اقتداروں کا اور ان ایوانوں کا کرتے ہیں جن کا اپنا کوئی پتہ نہیں، اور وہاں نہیں جاتے جہاں سے نظام چلتا ہے. قسمت کی بات. بہت جی ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو جس کا ظاہر ہے، یہ تو لخت جگر ہیں سید عثمان علی شاہ بخاری کے، اور آپ نے دیکھا کہ اس طرف نہیں آ رہے کہ بیٹا باپ کی تعریف کرے تو شاید اس سے گریز کر رہے ہیں. پیر سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا روحانی مقام تھا. ایک دفعہ شارق پور شریف میں اکٹھے تھے تو کسی نے سوال پوچھا بڑے حضرت صاحب سے کہ یہ قطب ارشاد کون ہوتا ہے. اچھا. تو انہوں نے تھوڑا بہت بتا کے پیر سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کر دی. تو جب انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا قطب ارشاد وہ ہوتا ہے جو دیوار کو چلنے کا کہے تو دیوار چلنا شروع کر دیتی ہے، اور دیوار نے چلنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا بھئی میں تو مسئلہ سمجھا رہا تھا، تو کدھر چل پڑی ہے. اس حد تک روحانی. اور اپنے والد کے ساتھ جو ان کا رابطہ تھا، اتنا گہرا رابطہ کہ پہلے بڑے حضرت صاحب سے اجازت کو لے کر آتے تھے نا تو پھر آپ فرماتے تھے عثمان علی شاہ صاحب کے پاس جائیں، تو بالکل سیم لفظ ہوتے تھے اور سیم اسلوب ہوتا تھا. ادھر سے اجازت ملی ہے تو ادھر سے بھی مل جاتی تھی. اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ لاہور میں ایک مسجد میں قربان علی صاحب مولوی صاحب تھے، ان کے ہاں ایک بندہ آیا تو یہ سید عثمان علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملے. تو جیسے ملے تو انہوں نے باقیوں کو اجازت دے دی، ان کو بٹھا لیا کہ آپ ادھر ٹھہرے. تو ان کو رات ادھر رکھا اور کہا کہ ان کو عید کے بعد جو ہے وہ ارادت کے لیے لے آنا ہے. اور جب وہ لے کے چلے، ارادت کے لیے لے کے چلے، تو اس سے پہلے انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ یہ سائیکل پر جا رہے ہیں، وہ جو نوجوان آیا تھا، تو آگے بزرگ جا رہے ہیں. پیچھے انہوں نے مڑ کے دیکھا، پوچھا یہ کون آ رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا پوچھ کے کہ یہ وہ شخص ہے. تو اس نے حضرت صاحب نے فرمایا اچھا بیلیا فلاں مسجد میں چلے جاؤ، گرمی ہے، نہا لو، پھر آ جانا. تو نہا کے وہ جب پہنچا وہ شخص قصہ مختصر آپ کے پاس، آپ کو مولوی قربانی علی لے گئے. تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا
پہچان لے میں وہی ہوں نا جس کو تو نے خواب میں دیکھا ہے. تو دھوبی ہے, تو کپڑے پاک کرتا ہے, لوگوں کے صاف کرتے, ہم لوگوں کے دل صاف کرتے. سبحان. اچھا جی شاہ صاحب, کبھی کوئی ہوا تو ہوگا کہ خواب میں ملے ہیں یا آپ کسی مشکل میں تھے تو سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ گئے, یا کوئی واقعہ, کوئی, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں میں عرض کروں, واقعہ تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں ہوئے, میرے پہ کئی دفعہ مہربانی ہوئی ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ میں جب کوئی پریشانی یا ایسے بنتی ہے تو میرے پہ بڑے حضرت صاحب زیادہ مہربانی فرماتے ہیں. وہ والد صاحب کی نسبت ان کی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ویسے پوتوں سے پیار بھی بہت ہوتا ہے. ہاں, شاید یہ بھی وجہ ہے. ہاں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ویسے میں ایک کنوکشن سے بات بتاؤں, ہر بندے کے ساتھ مصیبتیں ہیں, ہر بندے کے ساتھ حالات اوپر یا نیچے, کوئی شک نہیں, صحت کے, اولاد کے, ہر چیز کے, جی علاقے کے, اور چیزیں ہوتی. میں پریشان نہیں ہوتا. اچھا, میں پریشان, بڑی بات. میں پریشان اس لیے نہیں ہوتا, میں پریشان سے مراد یہ کنسرن ضرور ہے. ایک تو مجھے اللہ پہ یہ یقین ہے کہ جو اس نے کرنا ہے وہ ہو کے رہنا, اور دوسرا نسبت سا میں اپنے سائیوں کے سپرد کر دیتا ہوں جو معاملہ ہو, پھر وہ میرا اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا. واہ واہ واہ. میں ذاتی طور پہ پریشان نہیں ہوتا, فکر مند ضرور ہوتا ہوں. جی ظاہر انسان ہے, بشریت, پریشان نہیں ہوتا. اور دوسرا میں ایک اور عرض کروں, والد صاحب کی بات کر رہے تھے, سکا باپ ہوتے ہوئے وہی درس ملا, بڑے حضرت صاحب کبھی زندگی میں بغیر اجازت کمرے کے نہیں گئے. ان کے خادم سے پوچھ کے گئے کہ میں نے حاضری دینی ہے دے لوں, اور مجھے یہ والد صاحب نے خود بتایا سید عثمان علی شاہ صاحب جب بغیر جاتے تھے اجازت کے سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کے کمرے میں نہیں گئے. اور دوسرا مجھے یہ بتایا کہ میں جتنی دیر میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, 1 منٹ بیٹھا ہوں یا 1 گھنٹہ بیٹھا ہوں, مجھے یاد نہیں کہ میں آج تک دوزانوں کے علاوہ بیٹھا ہوں. واہ واہ, ادب, یہ مجھے خود بتایا والد صاحب نے. بڑی بات. میرا مطلب یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. باقی واقعات کی بات ہے. اب یہ بات تصوف والوں کو سمجھ آ سکتی, عشق والوں کو سمجھ آ سکتی ہے, یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی جن کے دل جو ہیں وہ بند ہیں یا اسرا کے مسافر نہیں. مجھے الفاظ کا انتخاب بھی ذرا دھیان سے کرنا پڑتا ہے جوش خطابت میں ذرا. اور وہ اصلاح کا پہلو اور اشارے وہ آج بھی اپنے بیلیوں پہ, اولاد میں بھی جو اپنے آپ کو نسب کا نہیں سمجھتا, جو خدمت گزار سمجھتا ہے کہ اسی در سے ملنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگوں پہ وہ کرم ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے زیادہ تفصیل میں آپ کے سوال سے میں نہیں جاؤں گا. بڑی بات ہے, بڑی بات. الحمدللہ. یہ میں تو یہ چاہتا ہوں جو لوگ میرے پاس آتے بھی ہیں ان سے کہ اس طرح کی باتیں کریں, اور خدا نہ خواستہ کہ وہ باتیں خود بنائی ہوئی جس کا کوئی حقیقت سے تعلق میں تو بات ہی نہیں کر رہا. میں تو جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو جب لوگوں کو پتا ہے تو مجھے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا, حالانکہ آپ کو بے شمار واقعات پتا ہے. میں نہیں, واقعات تو سارے میرے آنکھوں کے سامنے اور وہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ میں بات کروں گا تو کوئی بھی کہے گا کہ ان کا بیٹا ہے, اور اپنی بھی اس میں ٹھک بنا رہا ہے کہ لوگ کو اس پہ کریں, یہ کر گئے. لیکن میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, اور واقعی ان کی اولاد کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ ہے نہیں اس طرح. پیر جی آپ باہر گئے, دنیا میں گھومے؟ میں جی پوری دنیا پھری. پوری دنیا پھری آپ, یورپ بھی ابھی حال ہی میں آپ آئے یورپ, پوری دنیا پھری ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جو صوفیاء کرام تھے, جس طرح ان کی نگاہوں کا فیض تھا, اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں, اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں. یہ ید بیضا والے لوگ جو ہیں اگر آ جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں سرزمین تیار ہے؟ لوگ ہیں, اچھا, چشم بینا نہیں. ٹھیک, کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو یہ لوگ تا قیامت رہنے, ختم نہیں ہونے, ختم ہو ہی نہیں سکتے. حضور کا فیض کیسے ختم ہو سکتا؟ سبحان اللہ. مگر بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بینائی دی, تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ بینائی نہ ہوتی تو نہ میں آپ کو دیکھ سکتا, نہ میں آپ سے دیکھ سکتا, چاہے اس سے قریب بھی دیکھے ہوتے. تو جن لوگوں کے پاس چشم بینا ہے اور ان پہ اللہ کا کرم ہے اور ان کی نسبت ٹھیک ہے, ان کو آج بھی وہ نظر آتے ہیں. اور ایک چیز میں سادگی میں عرض کرنا چاہوں گا, میں آپ دیکھیں
اگر آپ کی منزل کراچی ہے تو آپ ایک لولی لنگڑی ٹرین پہ بھی سوار ہو جائیں، مگر اس کا منہ کراچی کو ہے، وہ رکے گی، چلے گی، کھٹ کھٹ کرے گی، پہنچ کراچی چلی جائے گی. ٹھیک. منزل آپ کی کراچی ہے، منہ آپ کر لیں کہیں اور ٹرین چلا لیں 200 میل پہ، کراچی نہیں پہنچے گی، کہیں اور پہنچ جائے گی. بات یہ ہے جی کہ ہمارا عقیدے میں بہت گڑبڑ ہو گئی، لوگوں کو سمجھ نہیں رہی. پیران عظام بہت ساروں نے اس کو ذریعہ معاش بنا لیا. یہ ذریعہ معاش نہیں. واہ 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 واہ، کیسی سچی بات. یہ ذریعہ معاش نہیں. اور وہ جو یہ انڈسٹری نہیں ہے، خان کا انڈسٹری نہیں ہے. اور وہ جو اقبال کی ایک ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. آپ کا تو سلسلہ وہی ہے. وہی میں حاضر بھی ہوا مجدد پاک کے. اچھا شریف میں حاضر ہوا، اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا. جی ضرور. سبحان اللہ. تو میں حاضر بھی ہوا. میں آپ سے گزارش یہ کرنا یہ واقعہ پہلے سنا دیں ہمارے ناظرین اس تلاش میں ذرا یہ بات کروں. میں آپ سے یہ ایک چیز کر دوں، شریعت، طریقت اور سادگی، اس کے علاوہ اگر کوئی پیر صاحب، کوئی مولوی صاحب کچھ کر رہا ہے تو وہ دنیا چلا رہا ہے، وہ کام نہیں چلا. ان تینوں کے بغیر میں نہیں ماننے والا کسی. اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ بدعقیدہ ہوئے جا رہے ہیں. تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں براوٹو تو سنو تو وہ واقعہ یہ ہے. پرسوں پیر جی مجھے اتنا دکھ ہوا، ایک صاحب نے اشتہار اپنے چھپوائے، ہاتھ سے لکھ دیا، نہیں میں نام نہیں لے رہا، ہاتھ سے لکھ دیا کہ کتب الاقطاب. سر جی میں تو کئی کارڈ مجھے آتے ہیں، ان کارڈ کو دیکھ کے مجھے شرم بھی آتی ہے. اور وہ قدرت اللہ شہاب کی کتاب میں ایک واقعہ ہے، اس نے کہا مجھے کسی پیر صاحب نے کارڈ بھیجا تو وہ کارڈ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی قبر کا کتبہ ہے. تو بھائی جس کو اللہ نے کچھ دیا، جو میں بتاؤں جو اللہ کا بندہ ہے نا وہ تو اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے. خود بات کرنے کے. اچھا جی سران شریف. اچھا سران شریف میں حاضر ہوا جی 1992 میں. یہاں قافلے کے ساتھ گئے، وہاں گئے اور وہاں پہ وہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی. بار وہاں رامپور کے ایک پیر صاحب تھے. مجھے بعد میں پتہ لگا کہ ان کا بھی سلسلہ مکان شریف سے ملتا ہے جو ہمارا مرشد خانہ ہے. تو میں ادھر گیا تو میں جا کے ان کے سامنے صف پہ بیٹھ گیا. تو میں بیٹھ گیا. مجھے کوئی وہاں پہ اس وقت سکھ موومنٹ چل رہی تھی تو درگاہ سے باہر جانے کی بڑی پابندی تھی. تو وضو شوضو کے لیے انہوں نے درگاہ کے اندر ہی ایک چیز بنائی ہوئی تھی. میں بیٹھ گیا تو انہوں نے ایک درویش اپنا بھیجا اور انہوں نے مجھے بلا لیا. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ ادھر بیٹھے ہیں. نوجوان آدمی تھا، میں 1992 کی بات ہے. انہوں نے کہا بیٹا آپ ادھر بیٹھے ہیں. میں نے کہا جی میں بس ویسے ہی حاضر ہوا. تو کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں حاضری دینے حضرت مجدد الفسان. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں. مجھے ساتھ بٹھا لیا اپنے چارپائی پہ. میں بیٹھ گیا. مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، بہت سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بزرگ، میں نے بعد میں ان سے ملنے کی بھی کوشش کی مگر وہ وصال کر گئے ہوئے تھے. اچھا 90 سے اوپر. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگے آپ سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کے پوتے ہیں. کچھ میں نے نہیں بتایا کہاں سے آئے ہیں، اتنی بات وقت. تو میں نے کہا جی. پھر انہوں نے حضرت صاحب کی شان میں 2-3 باتیں کہیں اور مجھے کہا کہ جب آپ جائیں میرا سلام پیش کر دینا. یہ نسبت کی بات ہے، ورنہ میرے جیسا گناہ گار آدمی اور ایک اللہ کا بندہ اس کو پہچان کے اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے، میں تو ان کے قدموں کے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں. اور میں حقیقت سے کہتا ہوں یہ، بلکہ یہ جو بناوٹ والے بھی ہیں نا، یا یہ وہ میرے سے شاید یہ بھی بہتر ہوں گے. بناوٹ میں نمازیں تو پڑھی رہے. تو کہتے ہیں نا کہ پینشنر ہیں ہم، لیکن بزرگ فخر کرتے تھے بس وہ ہم پینشنر ہیں ان کے. کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. ہمیں اپنا پہچاننا چاہیے. اور جن کی وجہ سے ہماری عزت ہے، اگر تو ہم ان کے قابل ہیں تو ہم ان کی تبلیغ کریں، اور ان کی قابل نہیں تو ان کے اولاد ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے فوائد ہیں. کسی اور کو دے دیں، کوئی اور کرے. کوئی شرط ہے کہ ہم نے ضروری کرنی ہے؟ یہ وراثت نہیں ہے. یہ رحمت کی بات ہے. شمسان نشائی کر سکتا ہے. ایسے نا یہ جب سے میں پروگرام کر رہا ہوں یہ پہلا پیر کا ہوا ہے. نام ہی شمسان ہے. نام کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اور تلواریں بے نیام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک اور چیز جو جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آج بھی شخصیتیں موجود ہیں، دیکھنے کی ضرورت ہے. اصل میں ہم نے جو اپنا معیار سیٹ کر لیا ہے نا، وہ معیار سطحی معیار ہے، اور جو اللہ والے ہیں وہ اس معیار میں نہیں ملتے. ایک اور پہلو جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے
کہ جس کو جو عزت ملتی ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملتی ہے۔ پیر سید عثمان علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق تھا۔ مدینہ طیبہ میں جاتے تھے، عجیب کیفیات ہوتی تھی۔ ایک دفعہ غار ثور میں گئے تو حاجی شفیق نامی شخص ان کے ساتھ تھے۔ جیسے وہاں پہنچے، حاضری دی تو وہاں نعت خوانی ہوئی۔ حاجی شفیق صاحب نے نعت خوانی کی اور نعت خوانی کے بعد جو ہے پیر صاحب نے دعا مانگی، اور سارا مجمع پیر صاحب سمیت سارے آپ دیدہ تھے۔ اور صوفی ہوتا ہی وہ ہے کہ ادھر سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور ادھر سے جو ہے وہ آنکھوں میں جھڑی لگ جائے۔ جو کچھ جیب میں ہوتا تھا اور جو کچھ پاس ہوتا تھا، جو دل سے نعت پڑھتا تھا، یہ آج کل نہیں، میں ایک دو محفل میں گیا ہوں، مجھے تو وہ نعت ہی وہ، حالانکہ میں تو گانا مانا بھی سن لیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں آپ کو عرض یہ کروں کہ میں جو ہے نعت جو ہوتی ہے، نعت تو ادب کا طریقہ ہے۔ یہ جس طرح اب چھلکاروں سے اور اس طرح کی نعتیں، جو دل سے نعت پڑھتا تھا، جتنا سادہ آدمی ہوتا تھا، مجھے پتا ہے کہ میرے والد صاحب کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ اس کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، وہ پاس نہیں رکھتے۔ اب یہ بھی تو انڈسٹری بن گئی نا جی، نعت خان جو ہے اللہ ماشاءاللہ، یہ بھی انڈسٹری بن گئی۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں ماننے والا ہوں جو ثنا خوانی جس طرح بھی کر رہا ہے وہ میرا صاحب ہے، مگر ادب سے کر لے تو اس کے دونوں فائدے ہو جائیں، اس جان کا بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے۔ بھاگ کے اسٹیج پہ ادھر دوڑنا ادھر دوڑنا، یہ تو کوئی نہیں، بناوٹ اور تصنع کا اسلام سے بلکہ اخلاق سے کوئی تعلق نہیں۔ واہ سبحان اللہ، اسلام تو بڑی بات ہے، اخلاق کسی بھی معاشرے میں بناوٹ اور تصنع کا تعلق، وہاں تو چلتا ہی سکہ اخلاص کا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ بندہ جو آدمی حضور کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سگے دربار مدینہ ہے، نہ تو اس سے بڑی کوئی دستار ہے جو حضور کے نالین ہے، اور اس کا دین دنیا کا کچھ نہیں روک سکتا، مگر یقین کر لے کہ مجھے جو ملنا ہے یہاں سے ملنا۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے۔ ڈاکٹر سعیدی آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ غریبی اور تنگ دستی دور کرنے کا عمل۔ جو شخص غریب ہو اور ہاتھ تنگ رہتا ہو تو وہ بعد نماز عشاء باوضو سورہ مزمل پارہ 29 ہے، 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے، اور سورہ مزمل پڑھتے وقت جب فتخذ ہو وکیلا پر جائے تو 25 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس عمل کی برکت سے گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا اور روزی میں انشاءاللہ برکت پیدا ہوگی۔ شرط یہی ہے کہ اول و آخر درود پاک جو ہے وہ 11 مرتبہ جو بھی آپ کو آتا ہو ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ آتے ہیں، مجھے اس شخص کی نسبت تعجب ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک دن دنیا سے ضرور جانے والا ہے، پھر وہ اپنی آخرت کے واسطے کس لیے اچھا توشہ تیار نہیں کرتا۔ نادی کہ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صوفیاء کرام پہ نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو بات میں بار بار دہراتا ہوں کہ جوہر ایمان یہ ہے کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پہ زندہ رکھے، اور جب دنیا سے جائیں تو یہی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دے دیجیے، اور جاتے جاتے آپ کو بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت خوبصورت آواز میں نعت محمد وقاص بشیر پیش کرتے ہیں۔ جی وقاص۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔
تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں آقا تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ اور یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاخ بریدہ کس منہ سے بیاں ہوں کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف ہمیں